حاضر رہتے ہیں تو پھر اللہ ایسے نوجوانوں کو سرخرو کرتا ہے، انہیں دنیا میں ان کا نام روشن ہو جاتا ہے اور صبح قیامت تک ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، نوجوانوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب کسی مشن کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اسے پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ یہ مزاج ہوا کرتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ جب کبھی موقع ملتا تو نوجوانوں کو آپ فوقیت دیتے۔ اسامہ بن زید کون تھے؟ بڑے نوجوان صحابہ کے سامنے، لیکن جنگ کے میدان میں آپ نے جب بھیجا غزوے میں، اسامہ بن زید کے ہاتھ میں پرچم دیا، حالانکہ سینئر صحابہ موجود ہے مگر ان کے ہاتھ میں پرچم دیا گیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ اسلام ہمیشہ نوجوانوں کو خیر کی طرف، نیکیوں کی طرف نہ صرف ابھارتا ہے بلکہ ان کی لیاقتوں، ان کی صلاحیتوں کی قدر بھی کرتا ہے۔ اور جب یہ نوجوان اپنی لیاقتوں، اپنی صلاحیتوں کی، اپنی قابلیتوں کا استعمال دین حق کی سرخروئی کے خاطر دعوت کے لیے کرتے ہیں تو یہ سرخرو ہو جاتے ہیں، یہ وہ بلندی اور وہ مقام حاصل کرتے ہیں کہ جن سے اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ اس کا رسول فرماتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حق کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنا، حق کی خاطر لڑنا، حق کی خاطر اذیتوں کو برداشت کرنا، قرآن اور احادیث مبارکہ اٹھائیں، صحابہ کا منہج اٹھائیں تو کئیوں مثالیں ان کی ملتی ہیں کہ کس طرح نوجوانوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے، ایک بڑا مختصر سا واقعہ ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا۔ عبداللہ دو چادروں والے، یہ ایک یتیم بچے تھے کہ جن کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے، چچا نے پالا، اور مدینہ کے قریب ایک بستی تھی، وہاں یہ رہا کرتے تھے، اور ان کے چچا نے ان کو پروان چڑھایا۔ بڑا کٹر حضور کا، مسلمانوں کا دشمن، سخت کافر، لہٰذا اس نے کبھی انہیں ایمان قبول کرنے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ ان کا دن ہمیشہ مچلتا رہتا، لیکن اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ڈرایا دھمکایا جاتا اور اسلام قبول کرنے سے روکا جاتا۔ لہٰذا جب حالات سازگار ہوئے، فتح مکہ ہوا، تو پھر اب انہیں رہا نہیں گیا، انہوں نے اپنے چچا کے سامنے یہ بات کہی کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا دیکھ تو سر تپا میرا قرض دار ہے، اور جتنا تیرے پاس جو کچھ ہے وہ سب میرا دیا ہوا ہے، خبردار اگر اسلام قبول کیا تو سب نکال کر لے لوں گا، حتیٰ کہ تیرے جسم پر کپڑے نہیں، برہنہ بھیجوں گا۔ لیکن وہ وقت آیا، اور جب توفیق اور ہدایت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز درمیان میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ حضور نے فرمایا ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر اور طے ہے، اس سے بڑھ کر نہ کسی کو کچھ مل سکتا ہے نہ اس سے کچھ کم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب وہ حضور سے محبت اور ایمان کا جذبہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ حضرت عبداللہ، ان کی عمر کیا تھی؟ بعض روایتوں میں آتا ہے 16 سال کے، بعض میں آتا ہے 21 سال، یہ بھی نوجوان، اسی لیے ذکر کر رہا ہوں، یہ بھی نوجوان تھے، یہ کوئی بڑی عمر والے نہیں تھے بلکہ نوجوان تھے۔ ان کے دل میں حضور سے محبت اور ایمان کا جذبہ اور پروان چڑھنے لگا۔ کہا نا، اب حضور کے قدموں میں حاضری کے بغیر میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور میں اور اب مزید صبر نہیں کر سکتا۔ چچا نے کہا پھر سارا کچھ نکال۔ تو جو کچھ دیا ہوا تھا، مال دولت گھر بار، سب کچھ ان سے نکال لیا، حتیٰ کہ ان کے جسم کے کپڑے بھی نکالے اور برہنہ گھر سے واپس بھیجا، برہنہ گھر سے واپس بھیجا۔ کہا میرا دیا ہوا تھا واپس کر،
اور پھر جا محمد عربی کے پاس. تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین برہنہ حالت میں گئے ماں کے پاس اور کہا مجھے کچھ اوڑھنے کے لیے دے دو, کچھ چادریں دے دو. تو آپ نے وہ جو اناج کا تھیلا ہوتا ہے, ٹاٹ کا, بور کا, تو تھیلا جس طرح کا ہوتا ہے, کہا وہ ویسا ایک چادر ماں نے دے دی, کیونکہ جو کچھ تھا چچا کا تھا, اس نے سب کچھ نکال لیا. تو وہ جو چادر ملی تو آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک سے تہبند باندھ لیا, ایک اپنے کندھے پر ڈال لیا, جس طرح عمرے میں وغیرہ حج کے لیے لوگ جاتے ہیں حاجی. کہا ایک تہبند باندھ لی, ایک جسم پر ڈال لیا, اور ماں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہوں اور گوشہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. ماں سے دعا کا کہہ کر حضرت عبداللہ ذوالبجادین پھر مکہ سے مدینہ نکلے ہیں, چلتے 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 بڑی تکلیف کی حالت میں مدینہ الس صبح پہنچے. مسجد نبوی میں حاضر ہوئے, دیوار کو ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے کہ کب مدینے کا جو سورج ہے وہ طلوع ہوگا, کب اصل فجر ہوگی. فجر کا وقت تو انتظار میں تھے, کیونکہ فجر کہتے ہی اسے ہیں کہ جو سورج کی روشنی اندھیرے کو پھاڑ کر نکلتی ہے تو وہ فجر کہلاتی ہے. تو جب سورج کی کرنیں چمکنے لگتی ہیں تو پھر فجر ہوتی ہے. تو پھر وہ بھی انتظار میں تھے کہ بھئی یہ اسلام کے اس سورج کی کرنیں کب چمکیں. وہ انتظار میں حضور تشریف لائیں گے. لہٰذا جو ہی حضور تشریف لائے, حضور نے پوچھا کون ہو؟ کہا میرا نام عبد العزیٰ ہے. عزیٰ یعنی ایک بت تھا, اس کا نام تھا. کہا عبد العزیٰ, بت کا بندہ. پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کے غلامی کو اختیار کرنے آیا ہوں, اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا, تو پھر تمہارا نام آج سے عبد العزیٰ نہیں, تمہارا نام آج سے عبداللہ ہے. تم عزیٰ کے بندے نہیں, تم اللہ کے بندے. اور دیکھا کہ جسم پر ٹاٹ کا وہ بور ہے, وہ چادر ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا لقب ذوالبجادین ہے, 2 چادروں والا, 2 چادروں والا عبداللہ. یہ لقب حضور نے دیا. لہٰذا بہرحال وقت بیتا اور اللہ نے ایک ایسا ان کے اندر ذوق ڈالا کہ بڑے وجد میں آ کر قرآن کی تلاوت زور زور سے کیا کرتے. مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت زور زور سے کیا کرتے. ایک دفعہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ, لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ بڑی زور سے تلاوت کرتے ہیں, انہیں منع کر دوں؟ حضور نے فرمایا نہ, اسے چھوڑ دے, وہ ایک الگ کیفیت میں ہیں اپنے رب کے. اور کون ہے؟ نوجوان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا کی لغو چیزوں میں بندہ جب ذہن ہٹا کر اللہ کی طرف لو لگاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت ہی جدا ہو جایا کرتی ہے. بہرحال ایک وقت بیتا اور اسی حالت میں یہ نوجوان کچھ عمر کو پہنچا, کچھ 1 سال بیتے, غزوہ تبوک کا موقع آیا. اور غزوہ تبوک میں ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی طبیعت بڑی خراب ہوئی, بخار آئی, اور وہ بخار میں اتنے زیادہ علیل ہوئے کہ پھر وہ آخری لمحے زندگی کے آئے تو حضور کو اطلاع کی گئی. حضور بنفس نفیس غزوہ تبوک کے موقع پر تشریف لے گئے, اور لے جانے کے بعد دیکھا کہ کچھ سانسیں چل رہی ہیں, تو آپ نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا. حضور کے زانو پر, زانو انور پر حضرت عبداللہ کا سر ہے, دیدار مصطفیٰ ہے اور روح قبض ہو رہی. کیسا منظر تھا وہ. اور اس نوجوان کو اپنا سب کچھ قربان کرنے کا کیا صلہ ملا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار, اپنے فرما بردار بندوں کی, اور وہ جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں ان کی ہمیشہ قدر فرمایا کرتا ہے. کبھی ان کی محنتوں کو, ان کے جذبے کو, ان کی قربانیوں کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا. اللہ نے جو خاتمہ ان کا کیا ہے, آخری وقت ہے, ابھی اور آگے سنیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. آخری وقت ہے, سانسیں نکلنے کو ہے اور موت انتظار میں ہے, اور عبداللہ ہے کہ حضور کے چہرے کے دیدار کے انتظار میں ہے. حضور کے چہرے انور پر نگاہ پڑتی ہے, حضور کے زانو پہ سر ہے, چہرہ مصطفیٰ تک رہے ہیں, اور زبان سے کلمہ شہادت جاری ہے, اور روح یہاں سے قبض ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب صرف اتنا ہی نہیں, یہ عاشقوں کے جنازے بھی بڑے دھوم سے نکلا کرتے ہیں.
بات اتنے پہ ختم نہیں فرمائی رسول اللہ نے کہ جو ان کے دیوانے ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں، اللہ ان کی شانیں بڑی جدا کیا کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ ایک آگ کا انگارہ ہے، یعنی کوئی جو ہے مشعل لے کر جا رہا ہے، تو میں نے دیکھا تو حضور تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، کچھ صحابہ تھے، لہٰذا میں قریب گیا، اور جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ عبداللہ ذو البجادین وفات پا چکے ہیں اور انہیں سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ نماز جنازہ خود حضور نے بنفس نفیس آپ نے پڑھائی، نماز جنازہ حضور نے خود پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ان کا کیا معاملہ ہوا ہے، کیا شان عطا ہوئی ہے کہ جب قبر میں اتارا جانا ہے تو قبر میں حضرت عبداللہ ذو البجادین کو اتارنے کے لیے اترا کون ہے؟ دو جہاں کا سردار قبر میں اترتا ہے، حضور قبر میں اترتے ہیں۔ اب دیکھیں ان عاشقوں کے عشق کا کیا بدلہ دیا ہے اور کیا کرم نوازی فرمائی ہے سرکار نے۔ حضور نے فرمایا دیکھیں اپنی جگہ ہے، جس کا جذبہ، جس کی قربانی جتنی زیادہ ہوتی ہے ان کی شانیں اتنی بلند ہوتی ہے۔ یہ وہ نوجوان تھا جس نے سب کچھ چھوڑا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، سب کچھ قربان کر دیا، جسم پر 2 چادروں کے ٹکڑے سے وہ مکہ سب کچھ چھوڑ کر، دولت چھوڑ کر، شہرت چھوڑ کر، عزت کی زندگی، وقار کی زندگی اور بڑے سکون کی زندگی چھوڑ کر مسجد نبوی میں حضور کے دروازے پر پڑے رہتے تھے دین سیکھنے کے لیے، پڑے رہتے تھے اصحاب صفہ میں، اور آپ جانتے ہیں اصحاب صفہ نے کتنی تکلیف سے زندگی گزاری۔ لہٰذا حضور خود بنفس نفیس قبر میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر اور عمر تم دونوں اپنے اس بھائی کو میری طرف اور قریب کرو۔ حضور قبر میں اترے ہیں اور اوپر سے عبداللہ ذو البجادین کو دے کون رہا ہے؟ ابو بکر اور عمر دے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں انہیں اتارتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، اور قبلے کی طرف رخ کرنے کے بعد حضرت ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، ابھی یہاں معاملہ ختم نہیں ہوا، حضور نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم اے میرے رب میں اس سے راضی ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کتنا نوازا سرکار نے اس نوجوان کو، کہا یا رب میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں خدا کی قسم جو پروٹوکول عبداللہ ذو البجادین کو دیا گیا، جو شان عبداللہ کو ملی، جو کرم نوازی سرکار نے فرمائی، ابن مسعود فرماتے ہیں ایک روایت میں عمر کا بھی نام آتا ہے کہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نماز جنازہ حضور پڑھا رہے ہیں، قبر میں اتارنے کے لیے حضور بنفس نفیس اترے ہیں، ابو بکر اور عمر اندر جو ہے اتار رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو اتارو اندر میرے قریب لاؤ، اور دعا بھی فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں اس سے راضی، تو بھی راضی ہو جا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے دل میں آیا اے کاش عبداللہ کے جگہ میں مر گیا ہوتا، اے کاش اس کی جگہ میں مر گیا ہوتا۔ تو صحابہ حضور سے اس تعلق کے لیے مرنے کی دعائیں کیا کرتے، یہ حضور سے محبت کا بھی معاملہ تھا۔ کیا وجہ تھی کہ اس دنیا سے رخصتی حضور کے ہاتھوں سے ہو۔ اب دیکھیں عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری نماز کافی ہو جائے گی، میرا عمل کافی ہو جائے گا، میں نے بڑے اللہ کی راہ میں صدقے خیرات کیے ہیں، سب کچھ بہت میں نے خرچ کیا، عبادتیں پیشانی پر گٹھے ہیں، بہت تقوی پرہیزگاری اختیار کی ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے وسیلے کی، کسی کی نسبت کی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی توجہ کرم نوازیوں کی، میرا عمل میرے لیے کافی ہے، عمل سے معاملے طے کرو۔ عزیزان محترم، صحابہ سے بڑھ کر بھی کسی کا عمل ہو سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ نے جو 1 کلو 1 سا آدھا سا اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہے، تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو اس 1 کلو گیہوں کے آٹے کے برابر بھی تمہارا وہ صدقہ خیرات نہیں پہنچ سکتا۔
یہ صحابہ اور عمل ان کا اتنا بلند، لیکن ان کی خواہش کیا ہے؟ کاش یہ حضور کے چہرے انور کو تکتے ہوئے موت اور سپرد خاک حضور کے ہاتھوں سے کاش میں مر گیا ہوتا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے حضور سے، یہ بھی ہمیں ٹٹولنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک لمحے فکر ہے اس تمام باتوں میں، کہ آج ہمارا مزاج کیا ہوا ہے اور قرآن اور منہج صحابہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ یہ وہی نوجوان تھے جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ وہی نوجوان تھے جنہوں نے مال و دولت کو، تمام چیزوں کو پیچھے کیا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے سامنے ہمیشہ جھکے رہے۔ ایک وہ نوجوان بھی ہیں اور ایک آج کا ہمارا نوجوان بھی ہے کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کو مذاق بنایا ہے، جس نے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جو قرآن سے ناآشنا ہے، جو اسوہ رسول سے ناآشنا ہے، جسے سنت کی کوئی پرواہ نہیں، جسے شریعت کا کوئی خیال نہیں، جسے قرآن سے کوئی نسبت نہیں، جسے منہج صحابہ کا کوئی پتہ نہیں۔ ابھی اٹھائیں ٹٹولیں اپنے آپ کو۔ کتنے نوجوان بچے ہوں گے جنہیں وضو کا طریقہ صحیح طریقے سے آتا ہوگا؟ کتنے نوجوان بچے ہیں غسل کا طریقہ آتا ہوگا؟ اٹھائیں پوچھیں کتنے بچوں کو نماز کا طریقہ آتا ہوگا؟ اٹھائیں پوچھیں کتنے بچوں کو تجوید اور مخارج سے قرآن پڑھنا آتا ہوگا؟ اور ٹٹولیں اپنے آپ کو، کتنے سورے ہمیں یاد ہوں گے؟ حضور کی سیرت کے، سنت کے کتنے واقعات یاد ہوں گے؟ کب جو ہے قرآن کھول کر پڑھا ہوگا؟ کب اسوہ رسول سنا ہوگا؟ آپ دیکھیں اپنے آپ کو ٹٹول کر۔ عزیزان محترم، جو معاشرے کا یہ حال ہوگا، جس قافلے کے اصل روح رواں، جس کو آگے لے جانا جن کے ذمہ داری، وہ نوجوان جب اس طرح کے حالات کا شکار ہو جائیں گے، اس غفلتوں کا شکار ہو جائیں گے، اس جہالت کا شکار ہو جائیں گے، تو بتائیں اس امت کا حال کیا ہو؟ تو نوجوانان ملت اسلامیہ، یہ واقعات آپ کے سامنے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، دیکھیں وہ نوجوان بھی تھے جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، اور وہ نوجوان بھی تھا جو سب کچھ لٹا کر اللہ اس کے رسول کے لیے آ گیا، اور ایک ہم نوجوان بھی ہیں، وہ مکہ چھوڑ کر، دولت چھوڑ کر مدینہ دین کے لیے، ایمان کے لیے آیا، اور تمہیں اپنے گھر اور نکڑ اور چائے کی گلیاں چھوڑ کر مسجد میں آنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو پیروں میں بڑی وزنی جو ہے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اذانیں بولی جاتی ہے تو کان سننا کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جب ہدایت کی طرف، نصیحت کی طرف بلایا جاتا ہے تو پھر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ محفل سے اٹھ کر کب جائیں۔ آج حال یہ ہے کہ مسجد میں جمعہ کے لیے بھی جب آتے ہیں نوجوان، سب سے آخر میں آتے ہیں، اور جب جانے کی باری ہوتی ہے سب سے پہلے جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، اگر یہ مزاج ہمارے نوجوانوں میں رہا تو پھر اس امت کا کیا حال ہوگا اور کیا حشر ہوگا؟ اس امت کی بنیاد اگر ہے تو نوجوان ہے، اس امت کے قافلے کو لے جانے والا اگر منزل مقصود تک ہے تو وہ نوجوان کا مضبوط کندھا ہے، مضبوط بازو ہے۔ عزیزان محترم، ان نوجوانوں کو آج ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو تماشا نہ بنائیں، مذاق نہ بنائیں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اپنے اندر وہ فکر پیدا کریں، دعوت دین کے سچے داعی بن جائیں، قرآن کے سچے داعی بن جائیں، کیونکہ یہی وہ ایک راستہ ہے جو اس امت کو بچا سکتا ہے۔ اگر اس امت کا نوجوان اگر یہ غفلتوں میں پڑا رہا تو اس امت کو اس اندھیرے سے نکال کر اجالے تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ تو نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر کی ان غفلتوں کو چھوڑے، خدا کے واسطے کم سے کم ضروریات دین سیکھ لیں، طہارت کے مسائل سیکھ لیں، وضو سیکھ لیں، غسل نماز کا طریقہ سیکھ لیں، کچھ ایک 4-5 صورتیں تجوید اور مخارج کے ساتھ خدا کے لیے سیکھ لیں، حضور کی سیرت اور اسوے کو کچھ پڑھنے کی کوشش کریں، کیسے حضور نے نرمی، مروت، شفقت کی بات فرمائی، اپنے دلوں کو کشادہ کریں، اپنے دلوں کے اندر کدورتیں، کڑواہٹیں، نفرتیں دور کریں، اچھوں کی سنگت، اچھوں کی صحبت اختیار کریں، بروں سے دور رہیں، اچھوں کی سنگت رکھیں، نیک لوگوں کی سنگت میں آئیں، اور یہی سنگت تمہیں راہ حق کی طرف لے جانے والی ہے۔
خدا کے لیے اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور بالخصوص نوجوان بچوں کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام باتوں پر عمل کی